علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم شفیع معظم فخر آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام عاشقان رسول کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور بنی نو انسان سے بڑھ کر پیار نہ کرنے لگ جائے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا عمر تو سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے زیادہ سوائے اپنی جان کے اور کسی چیز کو محبوب نہیں سمجھتا، یعنی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، لیکن آپ سے بھی بڑھ کر اپنی جان سے پیار کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اے عمر ابھی تیرا ایمان کامل نہیں ہوا۔ ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک دست اقدس ان کے سینے پر رکھا اور تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا اور پوچھا اے عمر اب بتا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی جان سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں، فرمایا اب تیرا ایمان کامل ہے۔ تو پتہ چلا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اندر بھی ایسا معجزہ ہے کہ اگر سینے پر رکھ دیا جائے تو محبت جیسی چیز بھی کھینچ کر باہر لے آتا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے یہ دین کی اصل ہے، ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی کسی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ محبت کی کچھ علامات، کچھ اسباب ہوتے ہیں کہ جس کے سبب کسی سے ہم محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں ایک سبب یہ ہوتا ہے یا سونا بہت ہے، سونا بہت خوبصورت ہے، تو کائنات میں مخلوق کے اندر جو ہستی سب سے زیادہ خوبصورت ہے وہ میرے نبی کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کل قمر لیلۃ البدر،
لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ یا رسول اللہ، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایسا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے نہ اس سے پہلے کبھی ایسا خوبصورت چہرہ دیکھا ہے، نہ اس سے بعد کبھی دیکھے گا۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اور کہتے کہ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے دیکھتی، آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ فیاض بھائی کون ہے؟ اچھا ادھر آئے نا جی، سامنے میرے سامنے بیٹھے، میں آپ کو ڈھونڈتا ہوں تو آپ ماشاء اللہ نظر بس ہے۔ آپ کا ذکر ہو رہا ہے، میں آپ کا ذکر کر رہا ہوں، اس وجہ سے آپ کو بلایا ہے۔ میزبان بھی ہے۔ محبت کی باتیں ہم کریں گے 2-4 منٹ بس، یہ یہاں محبت والے جمع ہوئے ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں سارے۔ کیوں کرتے ہو محبت؟ سونا بہت ہے جی، کائنات میں میرے آقا سے بڑھ کر سونا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت پائی ہو، صحابی ہو گیا۔ غیر صحابی اگر وقت کا غوث بھی ہو تو صحابی کے گھوڑے کے پاؤں سے اٹھنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا صحابی کو یہ رتبہ ملا کیسے؟ سجدے زیادہ کیے ہیں صحابی نے، نمازیں زیادہ پڑھی ہیں، صدقہ و خیرات زیادہ کیا ہے، حج زیادہ کیے ہیں، عمرے زیادہ کیے ہیں۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ مل کیسے گیا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں کتنی ہیں؟ جتنی آسمان پر ستارے ہیں، جتنے آسمان پر اتنی نیکیاں ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لے، غار والی مجھے دے دے۔ غار میں کون سی نیکی کی تھی؟ چہرہ والضحا اصل قرآن ہے، عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام۔ اس غار والی ایک نیکی کے بدلے ستاروں سے زیادہ نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے، اور وہ بھی خلیفہ رسول حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غار کے اندر کون سی نیکی تھی؟ وہ جو چہرہ والضحا کو دیکھنے والی نیکی تھی نا، ہائے ہائے ہائے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسن والا نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، میری آنکھ کیسے دیکھتی، آپ سے زیادہ جمال والا کسی عورت نے پیدا ہی نہیں کیا۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ ایسا جیسا آپ خود چاہتے تھے اللہ نے ایسا آپ کو بنایا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صحابی رسول۔ اچھا صحابی جو ہے وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کی صحبت پائی، ٹھیک ہو گیا۔ تعداد کتنی ہے؟ کم و بیش لاکھ سے زیادہ، 1.25 لاکھ سے زیادہ۔ لیکن جن صحابہ کرام نے محبوب کریم علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کیا، دیکھا لاکھ سے زیادہ تعداد ہے 1.25 لاکھ سے، لیکن جنہوں نے حلیہ بیان کیا ان کی تعداد کتنی ہے؟ 30 سے 40 کے درمیان۔ کیا وجہ ہے؟ آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اٹھ کے چلا جاؤں، آپ 10 دن تک، 15 دن تک، مہینے تک مجھے نہ دیکھیں، میں مر جاؤں تو میری تصویر آپ کے سامنے آئے تو مجھے پہچان لیں گی؟
پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے؟ میرے خد و خال، میرا حلیہ، میرا قد کاٹ، میرا رنگ، جسم کے خواص آپ کے ذہن میں رہیں گے. حالانکہ ہماری رفاقت کتنی ہے؟ چند منٹ کی. جنہوں نے ساری زندگی گزاری بعد میں حلیہ بیان نہ کر سکے، حلیہ بیان نہ کر سکے. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیے نا کسی نے، آپ جو نعتیں لکھ رہے ہیں اتنا غور سے آپ نے دیکھا حلیہ بیان کر رہے ہیں آپ. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کے نبی کو دیکھتا تو اپنی انگلیوں کو یوں کر کے انگلیوں کے درمیان میں جو فاصلہ ہوتا ہے نا، یہاں سے دیکھتا اس ڈر سے کہ میری نظر ہی نہ چلی جائے. من ذہاب بصری، میری بصارت کے چلے جانے کے خوف کی وجہ سے ٹک ٹکی باندھ کے کوئی نہیں دیکھتا تھا. مولانا اثر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال ویسے کرتے ہیں برادر اعلی حضرت. کہتے ہیں ایک، اگر اجازت ہو تو میں طرف سے تھوڑا پیش کروں. کیا کمال بات کی ہے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو. اگر وہ جلوہ کرے تو دیکھے گا کون؟ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں. ایسا خوبصورت چہرہ تھا. اور کم و بیش 1400 سالہ تاریخ میں جتنے بھی اولیاء کرام، علماء، مفسرین، علماء متقدمین، متاخرین، مجتہدین، مفسرین جتنے بھی آئے ہیں، سب نے اپنے اپنے انداز میں محبوب کریم علیہ السلام کی تعریف کی ہے. ہر کوئی تعریف. جلوہ یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. ایک باب، ایک پوائنٹ. We are not be able to touch even a single point of the life of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. ایک سنگل پوائنٹ، کوئی ایک چیز ہم کہیں کہ بیان کر کے اٹھے ہیں یا سن کے یا سمجھ کر اٹھے ہیں، امپاسبل ہے. ہم تو بس اپنی بگڑی بنانے کے لیے ان کا ذکر کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، جس نے قلم اٹھایا، جس زبان میں لکھا، جس انداز سے لکھا، کمال کر دیا. صحابہ کرام نے اپنے انداز میں لکھا اور حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے. وہ کہتے ہیں کہ مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہیں مد بریاں. اور اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، ایہو صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نزات روزے حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سنتد کھریاں. لو مخت مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھلاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالی الاؤ سجن، جڑی وادی ہمرا سن کریاں. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جا لڑیاں. ہر ایک اپنا. اور میرے اعلیٰ حضرت بولے، بریلی کے تاجدار بولے، کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں.
کمپیریزن کا شعر ہے. دیکھیں آپ, جہاں حسن ہوتا ہے نقص پایا جاتا ہے, لیکن یہ ایسا حسن ہے جہاں نقص نہیں ہے. جہاں شمع ہوتی ہے دھواں اڑتا ہے, لیکن یہ ایسی شمع ہے کہ دھواں نہیں اڑتا. جہاں پھول ہوتے ہیں خار ہوتے ہیں, لیکن یہ ایسا پھول ہے خار. اچھا, میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر بات اعلیٰ حضرت کی جائے نا تو کیا استعارات ہے میرے آقا کے حسن پر. کہتے ہیں کہ کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل, کیا ٹھیک ہو رخ نبوی پہ مثال گل, پامال جلوائے کف پا ہے جمال گل. میرے آقا کے کف پا یعنی آپ کے تلووں کے جمال کے اوپر پھول کا حسن و جمال قربان ہے. پھول کے ساتھ میرے آقا کے چہرے کو کیسے تشبیہ دی جا سکتی ہے. اللہ اکبر. قدموں میں جبیں کو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. بھئی جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے, رخسار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہتے ہیں شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں. شاخ قامت ساسا, شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب. زلف چشم آنکھ, رخسار گال, لب ہونٹ, چار چیزیں. چاروں چیزوں کو تشبیہ اور استعارے سے بات کی. میں شروع میں کہہ چکا ہوں بات محبت کی آ رہی ہے. جب محبوب کے تذکرے ہوتے ہیں, جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے, جب محبوب کی زلفوں کا ذکر ہوتا ہے, محبوب کی رخ روشن کا ذکر ہوتا ہے, محبوب کی آنکھوں کا ذکر ہوتا ہے, محبوب کی باتوں کا ذکر ہوتا ہے, تو محب کے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے, اس کو تسکین ملتی ہے. بس وہ اس کا دل کرتا ہے کہ بس میرے محبوب کا ذکر ہوتا رہے. مطالعہ المسرات کے اندر شرح دلائل الخیرات میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں ذکر رسول سن کر ٹھنڈ نہ پڑتی ہو, اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا. ہمارا دل خوش ہو رہا ہے نا جو محبوب کا ذکر آ رہا ہے. کہتے ہیں کہ شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں, سنبل نرگس گل پنکھڑیاں, قدرت کی کیا پھولی شاخ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. سنبل زلفوں کو کس سے تشبیہ دی, آنکھوں کو کس سے, نرگس سے, اور گال کو کس سے, گل, گلاب کے پھول سے, اور ہونٹوں کو کس سے, پنکھڑیاں یعنی پھول کی پتیوں سے. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ نازکی ان کے لبوں کی کیا کہیے, پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. کہ شاخ قامت شہ میں زلف و چشم و رخسار و لب ہیں, سنبل نرگس گل پنکھڑیاں, قدرت کی کیا پھولی شاخ. تو بات حسن جمال کی جائے نا تو خدا کی قسم آمنہ کے لال سے بڑھ کر کوئی حسین آج دن تک دنیا میں اور نہ قیامت تک آئے گا. اللہ اکبر. یا ہم محبت کرتے ہیں کس وجہ سے, یار بڑا محسن ہے, اوکھے ٹائم بڑا کم ماننا ہے. یار اوکھے ٹائم مشکل وقت میں کام آئے تو اس کام آنے والے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. ہم محسن ہو گیا نا, ہمارا ذلیل ہونے سے بچا لیا ہے, رسوا ہونے سے بچا لیا ہے, گرنے سے بچا لیا ہے, مشکل وقت میں میرا سہارا بنا ہے. ساری زندگی اس کا احسان مانتے ہیں, اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا مشکل وقت میں کام آنے والا, خدا کی قسم اور کوئی بھی کام آنے والا نہیں ہے. ماں بچے سے کتنا پیار کرتی ہے یار. بچے کو کانٹا بھی چبھتا ہے نا, ماں تڑپ اٹھتی ہے. لیکن خدا کی قسم ہزاروں مائیں ایک طرف, میرے آقا کی محبت اور احساس ایک طرف. جب دنیا میں تشریف لائے, پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا,
طویل سجدہ کیا، جب کان لگا کر سنا گیا تو رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا آ رہی تھی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ کر سکتا ہے کوئی اتنا پیار؟ کر سکتا ہے کوئی اتنا احساس؟ پیدا ہوتے ہی اپنی امت کی بخشش کے لیے دعا۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے جانے لگے، براق پر بیٹھے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی بات تو نہیں ہے، آج تو خوشی کا مقام ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میری امت جب پل صراط سے گزرے گی، مجھے اپنی امت کی مشکل یاد آ گئی ہے، میں آج براق پہ بیٹھا ہوں، مجھے وہ وقت یاد آیا ہے کہ میری امت بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز پل صراط پر سے کیسے گزرے گی۔ اپنی امت کی مشکل کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اچھا جبریل جو ہے نا، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کئی دفعہ حاضر ہوئے، ہزاروں دفعہ حاضر ہوئے، مزاج سے واقف تھے، پتا تھا کہ محبوب کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ مزاج بندے کو پتہ چل جاتا ہے نا، آپ میرے ساتھ ایک دو دفعہ ملیں تو مزاج سے واقفیت نہیں ہوگی، لیکن آپ کی اور میری دوستی ہو جائے، ہم ہر دوسرے تیسرے دن ملیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ مفتی صاحب نا بڑی کڑک قسم کی چائے پیتے ہیں، شوق سے پیتے ہیں، تو جب میں آؤں گا نا تو پہلے ہی آرڈر دیں گے مفتی صاحب آ رہے ہیں جی ذرا چائے بنا دینا، کیونکہ مزاج سے واقفیت ہو جائے گی۔ تو زیادہ ملنے جلنے سے حضرت جبریل امی علیہ السلام بار بار جاتے سدرا اور بار بار مڑ کے آتے۔ اس کو مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ اس انداز سے بیان کیا ہے کہ بے لقائے یار، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نا یوں جبریل چھت سدرا چھوڑ کر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نا یوں جبریل سدرا چھوڑ کر۔ تو بار بار آتے تھے، مزاج سے واقف تھے، جب بھی آتا ہوں محبوب امت کے غم میں پریشان ہوتے ہیں، امت کے غم میں رو رہے ہوتے ہیں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آپ امت کی اتنی فکر کر رہے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سید الملائکہ کل قیامت کے روز جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو میں ان کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھا دوں۔ امت کی خیر خواہی کی بات کی۔ دیکھیں آپ آ رہے ہو، آپ کے ساتھ آپ کا بچہ ہو، کوئی بندہ آپ کو ملے، آپ کے بچے کو اٹھائے، اس کو 1000 کا نوٹ دے، اس کو پیار کرے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جبریل بھی جانتے ہیں کہ محبوب اپنی امت سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو ایک پیار کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑا احساس کرنے والا ہے، یار بڑا کام آنے والا ہے مشکل وقت میں، اور بڑی محبت اور بڑا احساس کرنے والا ہے۔ تو جتنا احساس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے دنیا کی اور کوئی ہستی ہم سے ہمارا اتنا، قیامت کے روز کل محشر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے ہمارے کام آئیں گے جہاں ہماری ماں ہمیں چھوڑ جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و بنی، ماں بیٹے کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، دوست کے خلاف ہو جائے گا، کوئی کسی کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اس قسم پرسی کے عالم میں، محشر کے میدان میں، جہاں زبانیں پیاس کی وجہ سے سوکھ کر کانٹا ہو چکی ہوں گی، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی دہکتی ہوئی زمین پر لوگوں کو ننگے پاؤں کھڑا کیا جائے گا، چاروں طرف سے میدان محشر میں نفسی 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 کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی۔ پورے محشر کے میدان میں صرف ایک ہی آواز آئے گی، امتی 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 امتی، اور وہ میرے آقا کی آواز ہوگی، اپنی امت کو محشر کے میدان میں یاد کر رہے ہوں گے۔ اور محشر کے میدان میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمام انبیاء کے لیے سونے کے ممبر لگائے جائیں گے، سب اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے، لیکن میرا ممبر خالی ہوگا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ اس وجہ سے کہ مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہوگا، اور میں اپنے امت کی پریشانی میں اتنا بے چین ہوں گا کہ میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا۔ اتنا پیار کرنے والے، اتنی شفقت کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے، اتنا احساس کرنے والے، ارشاد فرماتے ہیں کہ لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم، جب تم میں سے کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے نا، کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، آج میں سوچ رہا تھا کہ میں کس موضوع پر بیان کروں تو کچھ ذہن میں نہیں آ رہا تھا نا،
یہ وقت جو ہے نا اس امت پر شاید اس طرح کا وقت پہلے کبھی نہیں آیا. دشمن نے ہمارے شہرک پہ ہاتھ رکھا ہے. کہاں ہاتھ رکھا ہے؟ اور کائنات کی وہ ہستی کہ ہمارا دینی اعتبار سے ہمارا ایمان تو وہ ہے ہی ہے، لیکن ہمارا قلبی میلان، ہماری محبتوں، ہمارے شوق، ہمارے عشق کا محور اور مرکز، جو ہمارے دلوں کی دھڑکن، ہماری ہزاروں جانیں ان پر نثار، ان کی ناموس پر نثار، دشمن نے اس ہستی کو نشانہ بنایا ہے. یعنی 50 سے 60 لاکھ کے قریب جو فرانس میں لوگ کم و بیش جو آباد ہیں، جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہوں گے اور ان کی نظر پڑتی ہوگی، جس طرح بتایا جاتا ہے کہ بلڈنگز کے اوپر انہوں نے اس کو اویزا کیا، یا عمارتوں کے اوپر بھی انہوں نے کارٹون شائع کیے، یا جس دیدہ دلیری کے ساتھ انہوں نے یہ جسارت کی، ان مسلمانوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی. یعنی وہ ہستی کہ جو اپنے غلاموں کے بارے میں کہے کہ اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو میں محمد کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس ہستی کے بارے میں اتنے شدید قسم کے گستاخی کہ جس کی مثال نہیں ملتی پوری دنیا میں. ایک محبت رسول کا دعویٰ کرنے والا، ایک اپنے نبی کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والا، وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے یہ؟ تو ہم اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھیں کہ کیا ہمیں ٹٹولا نہیں جا رہا، جھنجھوڑا نہیں جا رہا، کیا ہمیں چیک نہیں کیا جا رہا کہ اب ان کے اندر ایمان ابھی باقی ہے یا نہیں باقی؟ تو محبت کے جملہ تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ محبوب نے جس طرح کہا ہے اس طرح ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس حد تک کہ جس دشمن نے ہمارے شہرک کہیں یا جو بھی کہیں کہ ہماری افضل ترین جو محبوب ترین ہستی ہے اس کو نشانہ بنا کر اگر وار کیا ہے، تو کیا اب بھی تو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی تو آرام کمانا نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی تو ماں باپ کو ستانا نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی تو نماز قضا کرنا نہیں چھوڑے گا؟ کیا اب بھی تو نبی کی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل کو لے کر کے نہیں آئے گا؟ کیا اب بھی تیری مسجدیں ویران ہوں گی؟ ہم کہتے ہیں وہ جی ان کی پروڈکٹس کا بائی کاٹ کریں، یہ بھی کرنا چاہیے، لیکن ان کے کلچر کا بائی کاٹ کریں. جس انداز سے انہوں نے ہمارے نفس کے اندر زہر گھول دیا ہے، اس کلچر اور ان تعلیمات کا بائیکاٹ کریں. عملی طور پر جو ذہنی طور پر ہم ان کی غلامی میں مبتلا ہو گئے ہیں، اس غلامی سے اپنے آپ کو دور کریں، نکالیں، اور محبوب کی سنتوں اور محبوب کے طریقہ کار، جس طریقہ کار کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنے کا ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، اس کو فالو کریں اور عملی طور پر اس کے رسول کا ثبوت دیں. زبانی جمع خرچ سے باہر نکل آئیں. آپ معذرت کے ساتھ ہمارا طرز عمل یہ ہے، جس طرح ہم کسی سٹور میں جاتے ہیں، ہم وہ ریڈی اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یار یہ شیمپو میں نے لینا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں شیمپو ابھی آدھی بوتل یا 2 بوتلیں میرے گھر میں پڑی ہوئی ہیں، میں نے ابھی اس کو نہیں ضرورت نہیں، یہ نہیں لینا ہے. آگے تھوڑا سا جاتے ہیں، ہم ایک دال اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی ضرورت ہے، یہ رکھ لیتے ہیں. آگے جاتے ہیں، ہمیں کوئی مسالے کا ڈبہ نظر آتا ہے، اس کو اٹھا کر رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جاتے ہیں، ہمیں آگے ٹوتھ پیسٹ نظر آتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ابھی ضرورت نہیں ہے، نیکسٹ منتھ لوں گا. پھر برش نظر آتا ہے، کہتے ہیں ہاں یہ ضرورت ہے، یہ رکھ لیتے ہیں. میں معذرت کے ساتھ ہمارا انداز یہ ہو چکا ہے کہ جو چیز ہمارے مزاج میں ہمیں سمجھ آتی ہے ہم کہتے ہیں دیٹس اوکے، اور جو چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی نا ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ہم نے اپنی شریعت کو بھی ایک سٹور سمجھ رکھا ہے، جو ضرورت کی چیز ہم اٹھاتے ہیں، جو چیز ضرورت کی نہیں ہوتی ہم اس کو اگنور کر کے آگے نکل جاتے ہیں. آج پوری دنیا کے اندر ہمارا حال یہ بن چکا ہے، جس بات پر ہمارے نبی پاک علیہ السلام ہم سے راضی ہوتے ہیں،
ہم اس کی جستجو میں نہیں رہتے، بلکہ جس پر ہاں راضی ہوتے ہیں ہم اس کی جستجو میں رہتے ہیں. بلکہ جبکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طرز عمل ہرگز یہ نہیں تھا. وہ کیونکہ سچے دل سے اللہ کے نبی سے عشق اور پیار کرنے والے تھے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا آپ سالن کے اندر سے کدو تلاش کر رہے ہیں. کسی نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی دیکھا ہے، اس وجہ سے مجھے بھی کدو پسند آ گئے ہیں. مزاج کو بدل دیا، عادات کو بدل دیا، اپنے طرز عمل کو بدل دیا، اپنی سوچوں کو بدل دیا. جو چیز اچھی نہیں لگتی تھی لیکن محبوب کو اچھی لگتی تھی تو اچھی لگنے لگ گئی ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی اچھا مکان بنایا ہوا ہے 2 منزلہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، دیکھا ناگواری کا اظہار فرمایا. یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی ناجائز ہے یا اس کو گرا دو، چلے گئے. بعد میں وہ صحابی آئے، دیگر صحابہ نے ان کو کہا کہ اللہ کے محبوب پاس سے گزرے ہیں، کچھ چہرے پر ناگواری کے آثار ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں، لگتا ہے آپ کا مکان انہیں اچھا نہیں لگا. میرے آقا دوبارہ وہاں سے گزرے، دیکھا کہ کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے. پوچھنے لگے یہ مکان پہلے تھا کہاں گیا؟ مکان کے مالک کو بلایا، وہ پاس آئے، پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ آپ پاس سے گزرے تھے، آپ نے دیکھا، سنا ہے آپ کو اچھا نہیں لگا تھا، سنا ہے آپ کو اچھا نہیں لگا تھا. تو جس کے بارے میں شک بھی تھا کہ آپ کو اچھا نہیں لگا تھا، میں نے کیا کر دیا اس کو. آج میں اور آپ بھی غور کریں کہ میرا کون سا عمل یا میری کون سی بات ایسی ہے کہ جو محبوب کو اچھی نہیں لگتی. ہم بھی اپنے اوپر غور کریں کہ ہمارے اندر بھی کون سی. ایک صحابی انہوں نے انگوٹھی سونے کی پہنی ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا، وہ انگوٹھی پھینکی، دوبارہ اٹھائی نہیں، کہا جس انگوٹھی کو میرے آقا نے پھینک دیا میں دوبارہ اس کو، حالانکہ گھر والوں کو دے سکتے تھے استعمال کے لیے، لیکن وہ محبوب کے اشارہ ابرو بلکہ آپ کے مزاج کے مطابق چلتے تھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو. یہ اصل عشق ہے، اصل محبت یہ ہے. ہماری محبت کیا ہے؟ ہم بس نام کی محبت کرنے والے ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے آ جاتے ہیں. یہ بعض اوقات غفلت کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں محبت نہیں ہے، محبت تو ہمیں ہے، محبت تو ہمیں ہے، لیکن تھوڑی سی اس محبت میں کوتاہی آ گئی ہے. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھا محو تماشائے لبے بام ابھی. اور خبر اقبال کی لائی ہے گلستان سے نسیم، نو گرفتار پھڑکتا ہے تہ دام ابھی. تو محبوب کی بات پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ پریکٹیکلی طور پر ہمارے عشق کا ثبوت بھی ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محبتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. یاد رکھیں یہ محبتیں رائگاں نہیں جاتی. یہ محبتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں خواب میں کسی عالم کے تشریف لائے، پوچھا یا رسول اللہ لوگ آپ کا میلاد مناتے ہیں، ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ آقا کی خوشی کے لیے ہمارے فیاض بھائی نے اتنی پیاری بزم، اتنی پیاری محبت، اتنے شوق کے ساتھ، اتنے چاؤ کے ساتھ جو ہے یہ بزم سجائی ہے، اور اس امید پر کہ آقا خوش ہو جائیں. اور تو کوئی غرض نہیں ہے نا جی. کیوں؟ جگاؤ پاگ میرے وی ابو ایوب دے صدقے، جگاؤ بھاگ میرے وی ابو ایوب دے صدقے، مقدر او صدا کے تو لے آواں یا رسول اللہ، مقدر او صدا کے تو لے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے
کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلا یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، حلیمہ کل کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کل کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نملے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نملے یا رسول اللہ، گناہگاراں نے تیرے راہ نملے یا رسول اللہ، تاجدار غرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم میں شہنشاہ دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، تیری یادوں سے معمور سینہ رہے، لب پہ ہر دم مدینہ مدینہ رہے، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، بس میں دیوانہ بن جاؤں سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، موت کے وقت کر
کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، سنگے در پہ تمہارے ہو میری جبیں، سنگے در تمہارے ہو میری جبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود نجم کی یا خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، موت کے وقت سر کے قدموں میں ہو، دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے، دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو، موقوف نہیں صبح قیامت ہی پہ یہ عرض، جب آنکھ کھلے سامنے تو جلوہ نما ہو، موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم، سنگے در پہ تمہارے ہو میری جبیں، سنگے در پہ تمہارے ہو میری جبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، مصطفیٰ پہ جھکا جو سر تو ندائی آئی ہو بے خبر، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں، سنگے در پہ تمہارے ہو میری جبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، سنگے در پہ تمہارے ہو میری جبیں، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، بہت بے چین ہوتا ہوں جو طیبہ یاد آتا ہے، شہ ہر دو سرا کا مجھ کو روزہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں، پھر روتا ہوا ہوں تیرے پر مدینے میں، پھر روتا مدینے میں، پھر روتا شاہ والا مجھے طیبہ بلا لو، طیبہ بلا لو مجھے،
روزہ یاد آتا ہے، وہ محراب اور وہ منبر اور وہ جنت کی کیاری، جو دل میں نقش ہے میرے وہ نقشہ یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے، مدینہ یاد آیا ہے۔ نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے۔ نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے، بس یہ سعادت دے۔ تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، میں رو رو کر مدینے میں۔ پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں۔ تم پہ ہر دم کروڑوں درود سلام، نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں